بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید غلام جعفر شاہ۔ میرا کام ہے آپ کو نالج پہنچانا، آپ کو موٹیویٹ کرنا، آپ کی فیوچر پلاننگ کرنا کہ کیسے آپ اپنے فیوچر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میرے چینل سید غلام جعفر شاہ کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے اور انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے اور انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو طرح طرح کی مثالیں دے سکتا ہوں۔ میری ویڈیو آپ پوری سنیں گے تو آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ جو ہم اتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ نفرتیں محبتیں پھیلا رہے ہیں، اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، ایک کہانی سناتے ہیں، لیکن یہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ بادشاہ نے دربار لگایا ہوا تھا اور اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ بادشاہ نے سامنے کھڑے وزیر سے پوچھا کہ آج مانگو، جو مانگنا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر پہلے ہچکچایا، شرمایا اور تھوڑا جھجکا۔ بادشاہ نے اس کو پریشان ہوتے دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ آج پریشان نہیں ہونا، آج تم جو مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایک بڑی سلطنت کے مالک ہیں، کبھی کبھار میرا دل کرتا ہے کہ کاش مجھے سلطنت کا 10واں حصہ مل جائے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی وقت بادشاہ نے مشیر کو بلایا، اس پر 2 احکامات لکھوائے۔ پہلا حکم نامہ بادشاہ نے یہ جاری کیا کہ بادشاہ کے وزیر کو میں آدھی سلطنت دے دوں گا، میری آدھی سلطنت وزیر کو پیش کیجیے۔ جبکہ دوسرا حکم نامہ بادشاہ نے یہ لکھوایا کہ وزیر کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر نے دونوں حکم نامے پڑھے تو حیران ہوا اور بادشاہ کی طرف دیکھا۔ بادشاہ نے کہا حیران نہیں ہونا، میرے 3 سوال ہیں، اگر تم نے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو میرا پہلا حکم برقرار رہے گا اور دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے ان 3 سوالوں کے جواب نہ دیے تو میرا پہلا حکم نامہ منسوخ ہو جائے گا اور دوسرا حکم نامہ برقرار رہے گا۔ اس پر وزیر حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا حیران نہیں ہونا، میرے 3 سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے۔ میرا دوسرا سوال انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، اور میرا تیسرا سوال کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ یہ سوالات وزیر نے لکھ لیے اور وہ وہاں سے اپنا سامان باندھ کے نکل پڑا۔ وزیر نے بہت سارے دانشوروں کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے یہ سوال رکھے تو اس کے تمام دانشور پہلے سوال کا بھی صحیح طرح سے جواب نہ دے سکے۔ دوسرے دن وزیر نے دانشور بڑھا دیے، مگر پھر بھی ان میں سے کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہ دے سکا۔ جوں جوں دن قریب آتے گئے، وزیر دانشور علماء بلاتا رہا اور ان سے یہ سوالات پوچھتا رہا، مگر کوئی بھی ان سوالات کا جواب نہ دے سکا۔ اب بہت ہی کم دن رہ گئے تھے۔ وزیر اپنے اس ملک سے نکلا، دوسرے ملک چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے بہت سارے دانشوروں سے مدد مانگی کہ ان سوالات کا جواب تلاش کر دیں، لیکن کوئی بھی دانشور ان سوالات کا جواب تلاش نہ کر سکا، اور آخر کار اس کے سوالات کا جواب دینے میں صرف 1 دن باقی رہ گیا۔ اسے علم تھا کہ اگر وہ ان 3 سوالات کا جواب نہ دے سکا تو اس کی موت یقینی ہے، بادشاہ اس کا سر قلم کر دے گا۔ اس خوف سے وہ اپنے ملک واپس آیا
کہ وہ بادشاہ کے پاس اب کیسے جائے گا۔ حالت بڑی خستہ ہو گئی تھی، پریشان حال، پگڑی کھول کے گلے میں آ گئی تھی، کپڑے پھٹے پرانے ہو گئے تھے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ اس کا حل کیسے کرے۔ وہ چلتا چلتا اس جگہ پہنچا جہاں غریب لوگ رہتے تھے۔ وہ تھک ہار کر ایک جھونپڑی میں گرا، وہاں ایک فقیر رہتا تھا۔ وہ فقیر اپنی سوکھی روٹی کھا رہا تھا، اور ساتھ ہی اس فقیر کا کتا جو ہے وہ دودھ پی رہا تھا۔ اس فقیر نے وزیر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک جگہ پر آ گئے ہیں، آپ کے تینوں سوالات کا جواب میرے پاس ہے۔ اس پر وزیر کی جان میں جان آئی۔ اس نے دیکھا کہ کیا آپ کے پاس میرے ان 3 سوالات کا جواب ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے ان سوالات کے جواب کی تلاش ہے؟ فقیر نے اسے پانی پیش کیا تو اس کا کچھ سانس اپنی جگہ پہ آیا۔ اس کے بعد فقیر بولا کہ میں بھی تیری طرح اسی سلطنت کا وزیر ہوا کرتا تھا، آج میری حالت دیکھو۔ اس پر وزیر نے پوچھا کیا تم 3 سوالات کا جواب تلاش نہیں کر سکے؟ اس پر فقیر بولا میری بات آپ سے الگ ہے، میں نے 3 سوالات کا جواب بھی تلاش کر لیا تھا اور بادشاہ کو پیش بھی کر دیا تھا، لیکن میں نے آدھی سلطنت کو بھی ٹھوکر لگائی، بادشاہ کا وہ حکم نامہ پھاڑا اور وہیں سے اپنا بوریا بستر لے کر اس کٹیا میں آ کے بس گیا، اور یہاں پہ میں اور میرا کتا آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس پر وزیر نے کہا کہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے ان 3 سوالات کا جواب دے دیں۔ فقیر نے کہا کہ میں تمہارے 3 سوالات کا جواب دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وزیر بولا کیسی شرط؟ تو فقیر بولا کہ میں پہلے 2 سوالات کا جواب تو آپ کو مفت بتاؤں گا، لیکن تیسرے سوال کا جواب بتانے سے پہلے میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ اس کے بعد وزیر بولا کہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ تو اس کے بعد فقیر بولا کہ آپ کا پہلا سوال ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ تو انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، جس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے، لیکن تیسرے سوال کا جواب بتانے سے پہلے آپ کو میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ وزیر نے پوچھا شرط بتائیں، میں آپ کی ہر شرط پوری کروں گا۔ اس پر فقیر نے کتے کے آگے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کو پیش کیا کہ تم کتے کا جھوٹا دودھ پینا ہوگا۔ وزیر حیران ہوا، یہ کیسی شرط ہے؟ تو اس کے بعد فقیر بولا یہ تمہاری مرضی کی بات ہے، اب چاہو تو تم کتے کا جھوٹا دودھ پیو یا اپنی موت کو قبول کرو۔ وزیر نے وہ پیالہ نفرت سے رکھ دیا کہ میں کبھی بھی کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پی سکتا۔ اس پر فقیر نے کندھے اچکائے کہ مرضی ہے تمہاری، میں کچھ نہیں کر سکتا، اب جا سکتے ہیں۔ لیکن وزیر نے وہ پھر پیالہ دودھ کا اٹھایا اور پینا شروع کر دیا۔ جب وزیر وہ دودھ پی چکا تو فقیر بولا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہے، یہ غارضی ہے جس نے وزیر کو بھی کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر مجبور کر دیا۔ اسی غرض کی وجہ سے میں نے آدھی سلطنت کو ترک کر دیا۔ یہ غارضی ہے جو انسان کو طرح طرح کے کام کرواتی ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ تو میں جیسے ہی اس دھوکے میں آؤں گا میں سچائی کو بھولتا جاؤں گا، میں جیسے ہی غرض کے جھوٹے دودھ پیتا جاؤں گا، جو ہی میں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا تو میں اس سچائی سے دور بھاگتا جاؤں گا جو حقیقت میں ہم سب کو نظر نہیں آتی۔ وزیر نے وہ 3 سوالات کے جواب لیے اور سلطنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو ہی وہ سلطنت کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو اس کا احساس شرمندگی بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی منزل قریب آ رہی تھی اس کا احساس شرمندگی بڑھتا جا رہا تھا۔ اب جو ہی وہ سلطنت کے دروازے پہ پہنچا گھوڑے سے گرا اور وہ مر گیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آپ زندگی کا مشاہدہ کر لیں کہ یہ صرف غرض ہی ہے
جو انسان سے وہ کام کرواتی ہے جو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ارد گرد دیکھ لیں کہ بہت سارے کام ہم سب غرض کی نیت سے کر رہے ہیں۔ ہمیں غرض کی نیت سے وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو ہم اگر حقیقت کو جان لیں تو کبھی بھی نہ کریں۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامیں پیدا۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور لوگوں سے شیئر بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے